إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أو كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وترد فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے زیبا اور سداوار ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور تنہا پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رمضان کیسے گزاریں. ابھی ماہ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں اور چند ہی دنوں کے بعد ہم رمضان المبارک میں داخل ہوں گے. رب کریم سے دعا کرتے ہیں: مولا کریم، تو رمضان المبارک میں پورے طریقے سے اور صحیح انداز میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیو. بعدہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے نوازتے ہوئے بخششوں کے فیصلے فرمائیو. رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. وہ مہینہ ہے جس میں رب کریم نے انسان کے لیے کئی ساری عبادتوں کو جمع کر دیا ہے. وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں انسان اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوتیں زیادہ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے
ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رمضان کا مہینہ آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بشارت سناتے اور کہتے اتاکم رمضان، اور رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور فرماتے فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے اس مہینے میں تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب کریم جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اللہ رب العزت اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور فرماتے وترد فیہ مردۃ الشیاطین، اللہ رب العالمین اس مہینے میں شیاطین کو جگڑ دیتا ہے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور فرماتے للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ عزیزو، حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے اور رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، نعمتوں والا مہینہ ہے، بخششوں والا مہینہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اور رحمتوں والا، برکتوں والا رکھا ہے تو یقیناً ہمارے اعمال، ہمارے زندگی کے رویے، ہمارے طور طریقے، ہمارے جینے کے معاملات اور مہینوں سے کچھ الگ ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے کہ معلوم ہو کہ ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، ایسا نہیں جیسے عموماً ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کو نکال دیں اور برکتوں والا مہینہ اور رحمتوں والا مہینہ ہمارے درمیان سے یوں ہی چلا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس مہینے کی خیروں سے رہ گیا، جو شخص اس مہینے کی برکتوں سے محروم رہ گیا، یقیناً وہ محروم ہے، یعنی اس کے لیے کوئی دوسرا وقت ایسا نہیں آ سکتا کہ اس میں اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے، اپنی برکتوں سے اور اپنی رحمتوں سے نواز سکے۔ عزیزو، رمضان المبارک کا مہینہ اور رب کریم کی طرف سے وہ انعام ہے کہ لوگوں تمہارے لیے دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں تم نے جتنے گناہ کیے ہیں اپنے گناہوں کی تلافی مانگ لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اگر برکتوں والا مہینہ ہے اور رحمتوں والا مہینہ ہے تو یقین جانیے اللہ رب العالمین جن لوگوں کے لیے اس مہینے کو دیتا ہے، جن لوگوں کو یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے، وہ لوگ رب کریم کی نظر میں بڑے عزیز ہوتے ہیں، بڑے خاص ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین اس مہینے کو ان لوگوں کی زندگی میں دیتا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے ہم نے گزشتہ رمضان گزارے ہوں گے، ہمارے احباب ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے اپنے ہمارے ساتھ ہوں گے، رشتہ دار ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے گھر کے افراد ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ افراد پچھلے رمضان میں تھے، گزشتہ رمضان میں تھے، اب نہیں رہے، وہ رشتہ دار تھے پچھلے رمضان میں تھے، اب نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہماری زندگیوں میں یہ مہینہ دیا ہے تو عزیزو یاد رکھنے کی بات یہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر لیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اور چھوٹے چھوٹے بہانوں کو مجھے تھکان ہو رہی ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، یا ابھی ایسا کام ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ان تمام بہانوں کو اور ان تمام چیزوں کو سائڈ رکھتے ہوئے اپنے دل و دماغ میں صرف ایک بات رکھیں، اور وہ بات یہ رکھیں کہ رب کریم کی رضا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت چاہیے، اللہ رب العالمین ہمارے اس مہینے میں مغفرت کر دے، بخشش کر دے۔ ہمیں اپنے دل و دماغ میں یہ بات رکھنی ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو ہمیں سائڈ میں رکھنا ہے اور صرف یہ جستجو رہنی ہے، اس چیز کی طرف رہنا ہے، دن ہو رہی ہے تو رب الہی کی
خاطر ہونی چاہیے، رب رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے صبح ہو رہی ہے تو الہی کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، دن گزر رہا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق گزرنا چاہیے، شام ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اور رات گزر رہی ہے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر گزرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو عموماً عام دنوں میں ہم فلمیں دیکھ کر سو رہے تھے، ڈرامے دیکھ کر کے سو رہے تھے، اور غلط ویڈیوز دیکھ کر کے سو رہے تھے، اور رمضان میں بھی ہمارا یہی معاملہ رہے۔ نہیں عزیزو، اگر ایسا رہا ہم عام دنوں کی طرح زندگی گزارتے رہے اور رمضان کی قدر کو نہ سمجھا، اس کی منزلت کو نہ سمجھا، تو یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ من حرم خیرہا فقد حرم، اگر کوئی شخص ایسا رہا جس کی مغفرت اس رمضان کے مہینے میں نہ ہو سکی، جس کو اس رمضان کے مہینے میں نہ نوازا جا سکا، اس کے لیے دنیا میں کوئی دوسرا وقت ایسا نہیں آ سکتا کہ اسے نوازا جا سکے، اس کی مغفرت کی جا سکے، اسے انعام و اکرام دیا جا سکے۔ اگر رمضان کا مہینہ مل رہا ہے تو عزیزو ہمیں اس کی قدر جان لینا ہے، اس کی قدر کو سمجھتے ہوئے پورے مہینے کو رب رضا کی خاطر گزار دینا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا میں گزار دینا ہے، اللہ رب العالمین کی جستجو میں گزار دینا ہے، اللہ رب العالمین کے قریبی بننے میں گزار دینا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین رمضان کا آغاز اور رمضان کے بارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مسلمان ہو، آپ قرآن کریم کے اسلوب پر غور کیجئے، قرآن کریم کے بات کرنے پر غور کیجئے اور احساس کیجئے کہ قرآن کریم کتنے صاف انداز میں اور کتنے بہترین انداز میں بات کرتا ہے اور نصیحت دیتا ہے۔ ابھی اسی صورت میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیے تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا کے لوگوں، اے تمام لوگوں، اے وہ لوگوں جن کو سانس دی گئی ہے، جن کو زندگی دی گئی ہے، تم اپنے رب کی عبادت کرو، اور رب کی عبادت یہ روزہ بھی ہے، رب کی عبادت رمضان کا مہینہ بھی اسی لیے ہے، لیکن رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، عبادت عام لوگوں کے لیے ہے، سجدے عام لوگوں کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کا جھکنا تمام لوگوں کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے روزے ہیں، رمضان کی برکتیں ہیں، رمضان کی رحمتیں ہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے۔ اور دنیا کے لوگ تمام طریقے سے زندگی گزارنے والے، من کے بادشاہ ہوں، خوب رئیس ہوں، وہ اگر روزے رکھیں اور ایمان دلوں میں نہ ہو تو ان کے روزے اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کبھی کبھار روزہ رکھ لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری عبادتوں میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ وقت اس بحث کا نہیں ہے، اس بات پر غور کرنے کا ہے اگر ہمیں ایمان سے نوازا گیا ہے، اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اگر ہمارے دل اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رب کریم نے ہم کو خاص چنا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ دے رہا ہوں اور اس مہینے میں تمہارے اوپر روزے فرض کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس طریقے سے روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے، پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، روزے تمام نبیوں کی امتوں پر فرض تھے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کے مسائل، ان کے طور طریقے اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ اور تھے۔ کیوں روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کی فرضیت کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں روزے فرض کیے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے دلوں میں رب کا خوف آ جائے، اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ آمنو کتب علیکم الصیام،
روزے فرض کیے ہیں. روزہ کہتے کس چیز کو ہیں؟ اور رمضان میں سب سے پہلی عبادت یہ روزے رکھنا ہے. اگر اصطلاح میں لغت میں ہم اس کا معنی دیکھیں تو معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا. عرب میں کچھ اونٹ، کچھ جانور ایسے ہوا کرتے تھے جو کھانے پینے سے رک جایا کرتے تھے وقتاً فوقتاً اپنے معاملے کی وجہ سے، تو ان کو بھی الصائم کہا جاتا تھا. یا کسی چیز سے کسی چیز کو روک دینا اس کا معنی صائم میں آتا ہے، روزے دار میں آتا ہے. تو اسی طریقے سے شریعت میں روزہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک ان تمام چیزوں سے رکا رہے جن سے ان کا رب ان کو روکتا ہے. صبح سے لے کر شام تک بندہ ان تمام چیزوں سے رکا رہے جن سے روزے کی حالت میں ان کا رب ان کو روکنا چاہتا ہے. اب وہ چیزیں کیا ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں. بہرکیف کھانا ہے، پینا ہے، اسی طریقے سے مباشرت ہے، غلط باتوں کو زبان سے نکالنا ہے، چگل خوری ہے، اسی طریقے سے غلط سننا ہے، غلط دیکھنا ہے، غلط چلنا ہے. ان تمام چیزوں سے انسان کا رک جانا اس چیز کو روزہ کہتے ہیں. اور روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کا خوف کیا ہوتا ہے؟ انسان گھر میں ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے. وہ اپنے گھر کے مسائل کو اس طریقے سے طے کرے جس طریقے سے رب کریم کہتا ہے. انسان گھر سے باہر ہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے. انسان کی آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں، اس کو معلوم ہونا چاہیے اگر میری آنکھیں کسی چیز کا مشاہدہ کر رہی ہیں، ان آنکھوں پر نظر رکھنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ رب العالمین مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے باہر رہے، گھر میں رہے، دکان میں رہے، دن میں رہے، رات میں رہے، جہاں رہے، جس طریقے سے رہے، اس کو ہمیشہ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نظریں میرے اوپر ہیں. اگر انسان کے دل میں یہ احساس آ جائے گا تو بتائیے کہ انسان گناہ کرے گا یا اللہ رب العالمین کے احکام سے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے، جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے، ان کے کرنے سے انسان باز رہے گا؟ نہیں. انسان کا پہلا مسئلہ یہی ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر لے. اچھا ایک چیز اور ہے، جب انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت پیدا ہوتی ہے. دیکھیے کیا کہا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. آج اگر ایک بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو وہ باپ سے دوری کرتا ہے، دور رہتا ہے. نہیں، باپ بہت غصے والے ہیں، دور رہنا چاہیے. یا اسی طریقے سے کوئی چھوٹا بڑے سے ڈرتا ہے تو اس سے دوری کرتا ہے. دنیا میں جتنے بھی خوف ہیں ان سے معلوم ہوگا کہ انسان جب اس سے خوف کھاتا ہے تو دوری پیدا کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا واحد وہ خوف ہے جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان اللہ رب العالمین سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اللہ رب العالمین کا قریبی بننا اس کی پہلی جستجو ہو جاتی ہے. اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کا قریبی بن کر کے رہوں. ڈر بھی ہے، محبت بھی ہے. کتنا پیارا انداز ہے اللہ رب العالمین کا. اور فرمایا لعلکم تتقون، تم لوگ متقی بن جاؤ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور روزے اس لیے رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کا قریبی ہمیں بننا ہے. ہم کبھی رمضان کے روزے چھوڑنے کی سوچیں تو یہ ضرور سوچ کر کے رکھیں کہ سال میں ایک بار میسر ہوا ہے، اور اگر ابھی چھوڑ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں زندہ نہ رہوں، اور اگر ابھی چھٹ گیا اور اللہ رب العالمین کا قریبی نہ بن سکا تو ہو سکتا ہے کہ ان روزوں کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے جہنم کے حوالے کر دے. یہ احساس ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو پہلا کام رمضان کے مہینے میں انسان کا کیا ہونا ہے؟ اسے تمام روزے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق رکھنے ہیں. دوسرا کام ہے قیام اللیل کا، جسے ہمارے یہاں تراویح کہا جاتا ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، اور راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں نقل کیا ہے اور کہا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اصل مسئلہ ہمارا یہی ہے، ہم نیک اعمال تو کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یوں ہی رسمی طور پر ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ نمازیں جو پڑھ رہا ہوں ان کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کریم کی رضا حاصل کر لی جائے، اللہ رب العالمین کا قریبی بننے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ہم نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن کرتے وقت ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں آ پاتی کہ اس کے بدلے میں مجھے اللہ رب العالمین کی رضا چاہیے، اس کے بدلے میں مجھے اللہ رب العالمین سے ثواب چاہیے۔ یہ بات آ جائے تو پھر دیکھیے نیک اعمال کرنے کا مزہ کیا ہوتا ہے، نیک اعمال کرنے میں چاشنی اور مٹھاس کتنی نظر آتی ہے، صرف نظر دیکھیے گا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھنی ہے، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کریں کہ رب الہی کی رضا حاصل کر رہے ہیں، اور جب کبھی غلط کرنے کا خیال دماغ میں آئے تو یہ سوچ لینا ہے کہ اللہ رب العالمین اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیے زندگی جینے کا مزہ، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، کون سا قیام ہے؟ یہی تراویح کی نماز ہے۔ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ لوگ جو جوان تو ہوتے ہیں مگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، بتاؤ ان کی مغفرت کے کون سے دروازے کھل رہے ہیں؟ وہ لوگ جو دن بھر روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن رات میں آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ اس لیے نہیں کھڑے ہو پاتے، نہیں لمبی نماز ہے نہیں ہو پاتی ہے ہم سے۔ ان کے ایمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں کیا سمجھیں گے؟ کتنا تازہ ایمان ہو ان لوگوں کا۔ اس کے دل نے چاہا کہ روزہ تو رکھ لینا ہے، اس نے رکھ لیا، اس کے دل نے فیصلہ کرا نہیں ابھی کاروبار کا ٹائم ہے، ابھی ہمارے گھر میں بیٹھنے کا ٹائم ہے، ابھی کھانے کا ٹائم ہے، یا اسی طریقے سے اس وقت تو ہماری کمائی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کے ذہن میں اگر آ رہی ہیں اور وہ قیام اللیل سے غافل ہے تو بتلائیے اس کا ایمان کتنا اونچا ہوگا۔ یقیناً اس شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم مہینہ اسے دیا اور اتنی عظمت والی چیز چند منٹ کے قیام کے بدلے میں کہا کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، پچھلے جتنے گناہ جتنے ہیں اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا، گناہ صغیرہ جو ہیں ان کو معاف کر دے گا۔ تو بتلائیے اس کا کاروبار اس وقت، اس کا گھر اس کے لیے، اور اس کے زندگی کے اور معاملات اس کے لیے اس وقت ختم ہو جانے چاہیے تھے کہ نہیں ہو جانے چاہیے تھے؟ حقیقی یہی ہے، انسان ابھی بھی سوچتا ہے ابھی ٹائم ہے کمانے کا، کما لوں۔ دیکھا جاتا ہے ایسا، اذانیں ہو رہی ہیں، انسان نے ظہر تو پڑھی ہے، مغرب اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے کہ نہیں میرے کام کا ٹائم ہے، عصر تو پڑھی ہے، عشاء اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے کہ ابھی مجھے 9 بجے تک 10 بجے تک 11 بجے تک اپنے کام پہ بیٹھے رہنا ہے اور یہ میرے کام کا وقت ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یقین مانیے انسان کے دل میں جو ایمان ہے، انسان کے سینے میں جو دل ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، اور اس دل میں ایمان کا شاید کوئی نیچے کا طبقہ بچا ہو، ورنہ اسے غور کرنا چاہیے وہ کتنا بڑا مومن ہے۔ دوسری چیز کیا معلوم ہوئی؟ ہمیں رمضان میں قیام اللیل کرنا ہے، اور اس نظریے کے ساتھ کرنا ہے کہ ہمیں جتنا کھڑا ہونا ہے یا جتنا قرآن سننا ہے اس میں رب الہی کی رضا چاہیے، صرف یہ خیال ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایک تیسری چیز اس مہینے میں انسان کے لیے کہا گیا ہے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔
کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ فرض کرنے کا مسئلہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے فرض کیے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا اگر بیمار ہو، سفر میں ہو تو اس طریقے سے یا تو رکھ لو یا بعد میں رکھ لو، یا پھر نہیں قوت ہے نہیں طاقت ہے تو ایک مسکین کو جو کھا رہے ہو وہ کھلا دو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ اور آگے کی طرف جب چلتے ہیں تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کا آغاز کر رہا ہے اور طریقہ اور رمضان کے گزارنے کا طریقہ بتلا رہا ہے، اس میں مسائل بتلا رہا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دو میں قریب ہوں۔ عبادی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ رب العالمین اتنا قریب ہے کہ انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں وہ جان لیتا ہے، انسان کے لب ہلتے ہیں، اس کے کان اس چیز کو سن لیتے ہیں، انسان کی آرزو ہونٹوں سے باہر نکلنے کو ہوتی ہے کہ رب الہی ان چیزوں کو سن لیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، ان سے کہو کہ مانگیں، اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، جب یہ مانگیں گے تو میں قبول کرنے والا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان میں زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ دعائیں عام دنوں میں بھی قبول کی جاتی ہیں لیکن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے نہیں جی میری دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے اس چیز کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز میں، اسی آیت میں اور اسی رکوع میں بیان فرمایا اور کہا، شروع میں رمضان کے احکام بیان فرما رہا ہے، آگے دعاؤں کے لیے کہہ رہا ہے اور رکوع کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، لوگو حرام نہ کھا لینا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یوں ہی ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر کے نہ کھا لینا۔ دیکھیے کہا کہ مانگو دوں گا، آگے کہا غلط نہ کر لینا، حرام سود کا مال، چوری کا مال نہ کھا لینا۔ کیوں نہ کھا لینا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، صاف اور ستھرا کھاؤ۔ اتنے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، ایسا شخص ہو جاؤں کہ اللہ رب العالمین سے جو مانگوں اللہ رب العالمین قبول کر لے، اللہ رب العالمین میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطب طعمکا، اے صحابی رسول، اے میرے صحابی تیرے لیے یہ دعا میں کروں ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا ہوگا اور وہ کام یہ ہے اپنے کھانے کو پاک اور صاف کرنا ہوگا، اپنے کھانے کو پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے جو دعا میں کروں اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اپنے کھانے کو صاف کیجئے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامِ فِي جَوْفِهِ، اگر کوئی شخص، ان العبد، کوئی بندہ اگر حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے، ما یتقبل، اس کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، 40 یوماً، 40 دن تک۔
اب وہ لوگ جو کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، صرف اس جملے پر غور کر لیں اور احساس کر لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ معلوم کیا ہوتا ہے، ہمیں عموماً بھی بچنا چاہیے، رمضان میں خاص طور سے بچنا چاہیے کہ ہمارے جسم میں کوئی بھی لقمہ حرام کا نہ چلا جائے، ورنہ 30 دن عبادت کرنی ہے اور 40 دن کی عبادت روکی جا رہی ہے۔ کتنے بھی روزے رکھیں، کتنے بھی قیام اللیل کریں، کتنی بھی دعا مانگیں، شاید کسی بھی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ یوں کہہ لیجئے بیمار انسان ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے اور ڈاکٹر اسے طریقہ زندگی بتا رہا ہے، اگر اس بیماری سے بچاؤ چاہتے ہو، تم کو دوائی تو میں دے رہا ہوں، تمہیں اس چیز سے پرہیز کرنا ہے، اس چیز سے پرہیز کرنا ہے، اگر ایسا کھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تم بیمار صحیح نہ ہو پاؤ، صحت یاب نہ ہو پاؤ، اگر تم غلط کھاؤ گے تو صحت یابی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین وہی طریقہ کار بتلا رہا ہے، رمضان میں تمہیں میرا قریب تو ہونا ہے، روزے تو رکھنے ہیں، قیام اللیل کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں، اسی طریقے سے تلاوت قرآن بھی کرنا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کرنا ہے، تمام چیزیں کرنی ہیں، لیکن اگر حرام کھاتے ہو تو ایک بھی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے۔ اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا جا رہا ہے۔ کیا معلوم ہوتا ہے، رمضان کے مہینے سے قرآن کریم کا گہرا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ کتنا گہرا تعلق ہے؟ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، اور اگر ہمارے یہاں ہماری خواتین، ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہمارے گھر کے بچے یہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں 10 قرآن پڑھے جائیں گے، 12 قرآن پڑھے جائیں گے، ان کی پھر ایک کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ایک قرآن کریم وہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ ان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کو ایک مرتبہ وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ان کو معلوم ہو سکے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کریم میں کیا بیان کر رہا ہے، ان کو احساس ہو سکے کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کن چیزوں کو فرض کر رہا ہے، کن چیزوں کو حرام کر رہا ہے۔ ورنہ عزیزو، حقیقت یہ ہے صبح سے لے کر شام تک ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جہاں قرآن پڑھ کر کے تھکے ہم وہیں پر گانا سننے بیٹھ گئے، ہم جہاں پر قرآن پڑھ کر کے تھکے وہیں پر ڈرامے دیکھنے بیٹھ گئے، جہاں پر ہمیں تھکان محسوس ہوئی وہیں پر ہمارا سامنا فلموں سے ہوتا ہے، گانوں سے ہوتا ہے، عیاشیوں سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں تھکان ہو، معلوم ہونا چاہیے کس چیز سے بچنا ہے اور کس چیز سے نہیں بچنا ہے۔ کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان کا مقصد کیا ہے؟ دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، صدقہ و خیرات ہے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ثواب کو بڑھاتا ہے، درجات کو بلند کر دیتا ہے، زیادہ نوازتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس مہینے میں زیادہ تر لوگوں کی مغفرتیں اور بخششیں کر دیتا ہے۔ اور عزیزوں، کچھ یہ کام جو نہیں کرنے چاہیے بہت مختصراً آپ کو بتلاؤں گا۔ ہمیں سب سے پہلے تقوی کے لیے اپنے دل کو تیار کرنا ہے، اور دل کو تیار کرنے میں ایک بڑا اہم رول جو ہے وہ ہمارا سماج کا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد، ایک دوسرے کے لیے بغض، ایک دوسرے کے لیے کینہ، ایک دوسرے سے جلن زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کو گزارنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام رمضان کے آنے سے پہلے جو کرنا ہے وہ اپنے دل کو صاف اور ستھرا کر لینا ہے، تاکہ یہ دل اللہ رب العالمین کے تقوی کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر یہی معاملہ رہا، ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے حسد رہا، دوسروں کے لیے بغض رہی، ہمارے زبان پر دوسروں کی غیبتیں رہیں، دوسروں کی چغلخوریاں رہیں، اور دوسروں کے لیے غلط بیانیں رہی، تو یقین جانیے ہم رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی برکتوں سے اور رمضان کی نعمتوں سے محروم رہیں گے۔ بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جن چیزوں کو ہم نے سنا ہے، جن چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے، الہ العالمین تو ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمائیو، اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے، مولا کریم اس کی قدر قیمت کو جاننے کی اور پوری طریقے سے تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیو۔ اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا کریم تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیو۔ اللہ
ہماری زندگیوں کو تو اپنے دین کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جب کبھی موت آئے تو کلمہ طیبہ زبان پر نصیب فرمائیو۔ اللہ جس قبر میں داخل کیا جائے مولا کریم اس قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھیو۔ الہ العالمین مرنے کے بعد کوئی جگہ ملے تو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔